رشید حضرت سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری محمد بیانی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حضرت کا ایمان روز نماز کی دعوت دیتا ہوں تمام کے دلوں کو منور اور اجالا فرمائے رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صاحب سجادہ عزیز القدر حضرت سیدات الصوفیہ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی حفظہ اللہ تعالی سجادہ نشین جانشین حضرت قطب الاثر صوفی اعظم علیہ السلام اور ان کے شاہدان خلفائے سلسلہ برادران مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و نوازہ کا ایسا عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ستویں مرتبہ کا نامدار فخر موجودہ سرکار دو عالم نور مجدد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت کو پیدا فرمایا اور اس کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ آسانی. اور آج ہمیں اپنے فضل و کرم سے اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ والوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا جو ہمارے لیے دوش آخرت اور نجات کا سامان ہے. یہاں آپ کا حاضر ہونا خالی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. دور دور سے روپیہ خرچ کر کے اپنے اوقات نکال کر یہاں جو آپ تشریف لائے، یہاں کوئی آپ اپنی شہرت کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی دولت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ صرف محبتوں کا نذرانہ، عقیدت کا نذرانہ اور ان سے تعلق
بتانا مقصود ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہیں، ان کی محبت کی گرفتار ہیں، اور یہ محبت یقیناً دنیا و آخرت میں کام آنے والی۔ انت وعمن احببتا، تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا حشر انہی اولیاء کرام اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جب جنتی جنت میں رہا کرے گا، جنتی جس چیز کی خواہش کرے گا اس کے سامنے وہ چیز پیش ہو جائے، خواہش بھی نہیں، دل نے کیا کہ سیب تم کے سامنے سیب ہے، کوئی چیز خدا کی قسم، یہ اللہ والوں کی محبت کل یہ کام آنے والی، کل قیامت کے دن یہ جنتی اولیاء کرام صرف اتنا اپنے ذہن میں رکھ رہے کہ وہ ان کے مبارکہ کا منظر مولا خدا کی قسم وہ سارا منظر جنت میں جائے گا تو سارے لوگ لے کے جائیں گے۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ رابطہ بزرگان کی اولیاء کرام سے ہوتا ہے کہ جنتی خیال کرے کہ میری محفل 40 افراد میں ایک اللہ کو ولی ہوتا ہے، چلیے ان کو چھوڑو، وہاں کو ان کے مقامات اولیاء، عام محفل میں ہم بیٹھے بندہ مومن اللہ کا ولی ہے، وہ جنتی ہے، وہ خیال کر لے کہ مولا وہ اجتماع تھا، وہ اجتماع کہاں خدا کی خبر ہم دوزخ میں ہوں تو وہ جنت میں ہم کو ڈال دیا جائے گا، نکال کر ان کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ جنت کی خواہش مکمل پوری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ مبارک اور مقدس پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں افتخار الصوفیہ زبدۃ المشائخ ابو البیان حضرت مولانا سید شاہ اعظم علی صوفی قادری علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے 25ویں سالانہ عرس شریف کے موقع پر منایا جا رہا ہے، اور یہ بھی اتفاق کے بعد بلکہ حضرت کی نسبت خصوصی سیادت اور عقیدت و محبت کے مولا کائنات نے ان کے جد اول جد اعلیٰ حضرت سیدنا مولا کائنات نظر الجائب والغرائب علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 15ویں صدی کی مناسبت سے جشنائے میلاد کے بھی مختلف مقامات پر پروگرام اور تقاریب ہو رہے ہیں، گویا یہ اسی کی ایک کڑی۔ میں نے ایک آیت پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت مفہوم کے میں اللہ تعالی نے یوم ولادت پر، ان کے یوم ولادت پر، حضرت یحییٰ کے یوم ولادت پر سلام، ان کے یوم وفات پر سلام، اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر سلام۔ قرآن مجید کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن اس کا نظام عام ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو مکلف ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے فرشتہ اشخاص ہیں، ان
کی عظمت اور ان کی رفت یہ ہے کہ ان کے پیدائش کے دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام، ان کے یوم وفات پر سلام آتا ہے، تو یہ اللہ والوں کی پیدائش پر بھی اللہ کا سلام ہے اور ان کے رہنے کے دن پر سلام۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش پر سلام ایک نبی کے تو سید الانبیاء کی پیدائش سلام، تو پھر کیوں نہ میلاد مبارکہ کے موقع پر جب اللہ سلام دیتا ہے تو میلاد مبارکہ پر ان کو اعتراض کی بات کا یقیناً اعتراض میلاد مبارکہ کا کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا بلکہ ابلیس اور شیطان کو ہوتا ہے کہ جب ولادت باشہادت ہوئی حضرت جبریل امین نے دیکھا کہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اللہ رہا ہے، پوچھا حضرت جبریل نے کہ کیوں اللہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ جاؤں کہ ایسی ذات پیدا کی گئی تصور ہوا ہے کہ وہ میری ساری کاوشوں کو قتل کر دے گی، وہ بندہ گناہ کرتا رہے گا، یہ مغفرت دعا انٹرفیئر کی بات کرے گی، میرا کام نہیں کرے گا۔ تو حضرت جبریل امین نے ایک لاکھ بارہ کی جس کو آپ کہتے ہیں وہ جا کر قدر کی قیادت نہیں ہے تو میدان گرامی، تو جس کو غم ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے ولادتوں میں ولادت منانے سے اللہ بارک کی ہوتا ہے وہ ابلیس کو۔ تو آج یوم ولادت ہے مولا کائنات، اور پھر یوم وفات پر بھی اللہ تعالیٰ کا سلام، اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہو کہ ایک بندہ مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے، خبر میں اتار دیا جاتا ہے، سوال و جواب میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نم کرو مجرعو، سو جاؤ آرام سے جیسے دلہن ہوتی ہے، یا سکون راحت سے تو خبر میں اس کو رہنے کے لیے، کیوں کہ وہ سلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دن جو راحت اس کو مل رہی ہے اور نم کا نوم عروس نوم ہو جاؤ عروس کی طرح کہ لفظ عروس دلہن اسی لفظ سے بزرگان دین نے سالانہ فاتحہ کی تخلیق کو یہ لفظ اس استعمال کیا گیا کہ یہ سکون اور راحت کو ملنا۔ حضرت علیہ رحمۃ اللہ کی شخصیت آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، 25 سال ہوا جو اللہ بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، اس فقیر کو بھی تقریباً 57 سال سے حضرت اللہ کو دیکھنے اور ان کے والد بزرگوار تقدس معاب حضرت سید شاہ شجاع الدین علی صوفی علیہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے اور سالانہ عرس شریف عالم روڈ پر حضرت غلام محمد شاہ اور غلام احمد شاہ علیہ رحمۃ اللہ نے لے جانے اور لانے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت اللہ پابندی کے ساتھ وہاں تشریف لائے ہیں اور عجیب یعنی آج ہم کو اگر اچانک دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے جیسے کہ بھوئی ہے وقت سے پہلے بولنا اب ہے کہ چلے جانا۔ حضرت اللہ کی بلاد میں ذرا برابر کی کوئی کبھی اور مجھے ہمیشہ اکثر جلسے وغیرہ کرانے کا اور لوگ اس سے وابستہ ہو کے جلسے کے مشورے لیتے تو اس سے مجھے بڑا تجربہ
ادھر خلیج کی بستی میں ایک نوجوان آیا تو بولا حضرت کی صدارت کرتا ہو اور میں چٹھی دے دو حضرت کو دے دو اور بولے چٹھی کی بھیج دیں اشتہار چھاپ دیا حضرت کے گھر میں ڈالا دعوت نہیں جلدی کے قریب جب دعوت جا رہی حضرت مسکراتے ہو یہ صحیح صاحب کر رہے ہو آپ یہ نہیں بولے کہ بغیر جا کمال نام چاہیے کیوں چاہتے شوق میں ہمارا بڑا جلتا ہوتا ہے اتفاق ایسا ہوا کہ سنجے جلتا کہیں ہے دوسرے مسلم کہیں ہے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے 40 سال پہلے میں کتنا کام کرنے میں لوگوں کو جمع کرنا میرے سے لوگ گھر کو کٹ کرنا ہے بڑے لوگ کے نام آنے سے کہ پڑا رہے گا تو کچھ نہیں آتے 12 بجے چوکی مسجد میں 1 بجے نماز کے بعد میں جلسہ شروع ہوتا 12 بجے جاتے حضرت کے بعد اچھا مارا کیا چاہیے بولا حضرت بولے طبیعت اچھی نہیں ہے تو آج آفس کر گیا چھٹی لے گھر میں بیماری کی وجہ سے چھٹی لے لی ہے اور ہم آگے بولے صبح کام کر رہے ہیں تو کیوں آؤ کوئی بولتا یعنی ہماری تکلیف ہمارے درد کا احساس ہے اگر وہ نہیں بولتے تو ہمارا دل تک ٹھنڈا ہو جائے تو بھی جو سنت ہے آپ غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے بڑوں ہر فیلڈ میں اللہ اکبر میں کبھی ایسا نہیں کہ فوراً میں دیتا آنے کے واقعہ ہے علامہ نہیں بولتا ایک دن اب ہم کیا کیے اس کے بعد ہمارے جلسے کی صدارت فقط حضرت کا بابا کا وکیل بلانے میں تقریباً 52 سال سے ہمارا جلسہ ہوا چوک میں پھر 7-8 جلسے کے بعد سے حضرت کی حیات شروع کری اب آغاز کا جلسہ بنتا ہے اور ایک مصلی صاحب کی تقریر کے لیے لوگوں نے مشورہ کیا وہ سارے ذرا حضرت سے ناراض تھے اور حضرت بولے ہم بولے حضرت کو کیسا ہے رکھیے وہ بول گیا میرا نام اچھا بڑا اچھی بات نام بول کے آپ کو بول دوں اب حضرت کیا فرما رہے دیکھو ان میں سے بڑے ہیں یا گزرانا چاہوں ان میں سے بڑے ہیں لہٰذا ان کی صدارت رکھو بیان ملت شکایت تو میرے سے بڑے ہیں ان کی صدارت رکھ جاؤ میں میری صدارت رکھ کروں تو ہمیشہ آپ کی صدارت رکھتے ہیں دوسروں کی ایک سال کا کام رکھنا ہم جا کے دونوں سے ہٹ کر دوسرے دن کی صدارت کرتے دونوں آئے تو حضرت بولے وہ تباہ کرے آپ 30 سال کے بعد ملتے ہوئے ایسا جو دور ہے ان کو قریب کرنا محبت الفت تعلق اور پھر عاجزیت اور ان کا مقام علمی مقام کوئی بول نہیں سکتا انگریزی میں ادھر اعلیٰ مقام تصوف میں ادھر اعلیٰ مقام میدان خطابت میں تو آپ جانتے ہیں کہ جتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جتنے بڑے بڑے جلسے ہیں ہوا کرتے ہیں شہر میں ملاد کے آپ کا وہاں رہنا کوئی لوگ ضرور سمجھتے ہیں سبحان اللہ کا جلسہ ہو کہ مجلس اتحاد مسلمین کا جلسہ ہو دوسرا کمال یہ کہ انگریزی کے ماہر روزانہ صبح بڑے بڑے لکھپتی لوگ ہیں کروڑ پتی ہیں وہاں کچھ نہیں کے بیٹھے رہے کئی لوگوں کو دیکھا جو کروڑ پتی آئے جوتوں میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں یا آنا ہے تو نہیں پڑھنا اور جب شروع کیے ان کی محفل میں بیٹھے پیسہ میں ان کو اردو آتی نہیں انگریزی سے یا انٹیکس پہ انگریزی آتی نہیں ہے مگر ضروری جو معاملات ہوتے ضروری بات اخبار تفریح کے آپ برابر بیان کرتے مگر کنٹرول کی دباؤ پہ اتنا تھا کہ کنٹرول ریٹ پہ رہنے کے باوجود ایک طرح یہ حضرت علیہ رضوان کے معاملات کے اخلاق میں
کردار میں، خطابت میں دیدار گرامی ہمیشہ ہمیشہ وہ محبت اور الفت رسول کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بے شمار یہ بھائی بھلا چھوٹی محفل ہو کہ بڑی محفل ہو، چلا چلتی ہے چلے جانے کہاں مرشید آباد میں بعض لوگ تھے، کوئی بات ہے حضرت قرآن چلے گا چلے کر جانے کا ہے مگر کبھی نہیں بولتے تھے، بولے کبھی کیونکہ حضرت کے ساتھ کبھی کبھی ہم بھی چلے گئے تھے اس بات کے بعد مجھے دعوت نہیں جانے کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے ہوتے ہیں جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو شانہ و منوالو اپنے فضل سے ان پر ایسا کرم کرتے ہیں کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو دور نہیں ہمیشہ ہمیشہ قریب رکھا کرتے ہیں۔ مجیدان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ یوم ولادت پر سلام اور یوم وفات پر سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ اگرچہ کہ یہ آیا انبیاء کرام سے منسوب ہے لیکن اس کا خطاب بزرگان دین نے مفسرین نے اللہ والوں پر کی ہے۔ یہ اللہ والوں کا ذکر، اللہ والوں کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے طمانینت قلب نصیب ہوتی ہے، تو اللہ والوں کے ذکر سے بھی طمانینت ہے۔ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، اسی طرح سے رسول اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، اس میں صحابہ کرام کا ذکر بھی شامل ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق یہ کہا کہ تمام اولیاء کرام کا قیامت تک کے تمام اولیاء کرام کا ذکر بھی اللہ کے ذکر کی جو برکتیں ہیں اولیاء اللہ کے ذکر میں ان کو عطا کیا۔ رضوان گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کہ اللہ کے ذکر سے انبیاء کرام کا ذکر عبادت، اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ۔ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں دعائیں مولا تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے بارگاہوں میں جا کر دعا کرنے کی تلقین کرتے ہیں بزرگان۔ ایک واقعہ مشہور ترین ہے، ایک تاجر کا انتقال ہوا، ایک تاجر کا انتقال ہوا، وراثت تقسیم ہو گئی۔ اس تاجر کے پاس 3 موئے مبارکہ، دونوں بھائی دو لے لیے۔ اب ایک کے معاملے میں اب بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو خطا کر دیا جائے، چھوٹے بھائی نے کہا کہ خطا مت کرو بھائی، میرے کو لجاجت کر رہا، عاجزی کر رہا ہے، مجھے دے دو۔ تو نے دیکھا کہ اس کو فقط موئے مبارکہ سے بڑی خاص دلچسپی ہے، لہذا اس نے کہا کہ یہ ہونا اچھا یہ تینوں لے لے، ماں دے گا میرے کو، نب کو میرے کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مال کو چھوڑ دیا، ساری دولت کو موئے مبارکہ لے لیا۔ اب سمجھیے کہ جب اس کو محبت کی دنیا میں موئے مبارکہ وہ لے لیا، کیا کرا؟ کبھی چلتا ہوگا، چاہتا ہوگا، سر رکھتا ہوگا، ایک دیوانگی اس پر اس کو محبت کے آقا نے صلاح تو بتائی۔ اس کے بعد ادھر جو مال دولت جو حاصل کر لیا تھا، یہ سمجھ کر کہ میں بڑا مالدار ہو گیا، میں لکھپتی کروڑپتی ہو گیا، لیکن اس کا مال برخاست کب تک رہے گا؟ فقیر ہو گیا، اس کے بعد کوئی مال باقی نہیں رہا۔ اب کیا کر رہا ہے؟ بجائے فقیری ہاتھ میں آ گیا، اس کو رہبری ہو رہی ہے، کیا ہے بندے
اگر تو اپنی گئی ہوئی دولت چاہتا ہے، جاؤ حشم چاہتا ہے، گیا ہوا مقام چاہتا ہے، تو اپنے چھوٹے بھائی کی خبر پر جا، وہاں دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ اس کے پاس نمازوں، روزوں اور عبادتوں کا کوئی انبار نہیں ہے۔ وہ عاشق جو نیام مبارکہ بس وہ اللہ کے اولیاء میں صالحین میں کر شامل ہو گیا کہ ان کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ وہاں جا کر دعا کر تو تیری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا اور تیرا کھویا ہوا مقام اللہ گرامی کہ بزرگان دین کی بارگاہ ہے ہمارے لیے نعمت غیر متنفع کی بارگاہ کی حاضری ہمارے لیے نعمت ہے جہاں ہم جاتے ہیں۔ آج آپ اور ہم حضرت صوفی اعظم قطب دکن علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ ان کے شہزادے یہاں ہیں، ان کے شہزادے یہاں ہیں، پھر ان کے شہزاد ان کی یاد میں، ان کے ذکر میں، انہی کے مقام پر یہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر یہاں وہ رحمتوں برکتوں کو اس عالم میں، عالم شہادت میں، ماں کی عالم میں تقسیم کرنے کے لیے یہاں ایک ذات گرامی ان کی جانشین ہے جو آپ کو ہم کو خیر و برکات عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سب کو تو اس کی جگہ خیر عطا فرمائے، بزرگان دین سے سچی محبت اور فکر کے اور خیر و برکات سے پروردگار عالم سب کو مالا مال فرما۔ حضرات گرامی علیہ رحمۃ اللہ کے پروردگار عالم درجات کو بلند فرما، شان کے مطابق اور کے جانشین محترم کی مبادلات اور سے واقف کا ان کو سلامت رکھ اور ان کے خاندان اور تمام اہل سلسلہ کو پروردگار کے فضل سے مالا مال فرما۔ لا الہ الا اللہ سبحان